السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انوکھی شادی کا واقعہ بیان کریں گے کہ شہزادی سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پسند فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 شادیوں کا قصہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں نکاح کس طرح فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام تھی، جو کہ ایک شہزادی تھی، ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، اور ان کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھی، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ تیار ہوئے ہیں اور قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ایک شخص نے جواب دیا کہ شہزادی اپنا شوہر منتخب کرنا چاہتی ہے، اسی لیے سب نے قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں کہ شہزادی انہیں اپنے شوہر کے روپ میں چن سکے۔ اور سب لوگ محل کے پاس چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے، اور پھر شہزادی گھوڑے پر سوار ہو کر اپنا شوہر چننے کے لیے آئی، اور پھر شہزادی سارہ کی نگاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پڑی، جن کے چہرہ انور پر نبوت کا نور جھلکتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بے انتہا حسن و جمال کے مالک تھے۔ سادہ سے کپڑوں میں بھی مجموعے میں سب سے منفرد نظر آتے تھے، اور سارے مجموعے میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ اور شہزادی سارہ نے اعلان کر دیا کہ میری شادی حضرت ابراہیم سے ہوگی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام محل کے دربار میں لے گئے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بادشاہ ان سے بات نہیں کر رہا ہے، اور بادشاہ اپنی بیٹی کا انتخاب دیکھ کر حیران ہو گیا ہے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ اس کا ہونے والا داماد بہت زیادہ عقل مند ہو اور بہت زیادہ دولت مند ہو، اس کے پاس بے انتہا دولت ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑوں کو دیکھ کر اسے بہت زیادہ افسوس ہونے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ غریب ہیں اور میری بیٹی کا خیال نہیں رکھ پائیں گے۔ اور بادشاہ نے سوچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سارہ کی شادی نہیں کی جائے، لیکن حضرت سارہ علیہ السلام ضد پر اڑ گئی، اور مجبوراً بادشاہ نے اپنی بیٹی شہزادی سارہ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کی شادی ہو گئی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر مصر روانہ ہو گئے، اور پھر مصر پہنچ گئے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ مصر کا بادشاہ اچھا نہیں ہے، عورتوں پر گندی نگاہیں ڈالتا ہے، تو انہوں نے بی بی سارہ کی حفاظت کرنے کے لیے انہیں صندوق میں بٹا دیا، اور پھر سوچا کہ بی بی سارہ کو اسی طرح مصر کے باہر لے جائیں گے، لیکن انہیں پکڑ لیا گیا، اور پھر بادشاہ نے دیکھا کہ صندوق سے ایک خوبصورت عورت باہر نکل آئی ہے۔ ان کی کوشش کے باوجود بھی حضرت سارہ علیہ السلام بادشاہ کو نظر آ گئی، اور حضرت سارہ علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر بادشاہ حیران رہ گیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نے اپنا
اپنا مہمان بنا لیا اور پھر بادشاہ ان کے کمرے میں داخل ہو گیا اور بی بی سارا پر گندی نگاہیں ڈالنے لگا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی بیوی پر وہ تہمت لگانے کی کوشش کر رہا ہے، ان پر گندی نگاہیں ڈال رہا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور وہ بادشاہ اندھا ہو گیا اور وہ بادشاہ نابینا ہو گیا۔ اور پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، میرے شوہر اللہ کے نبی ہیں، میرے شوہر خلیل اللہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں اور میں نبی کی بیوی ہوں، اور نبی کی بیوی پر گندی نگاہیں ڈالنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ تو بادشاہ حضرت سارہ علیہ السلام سے معافیاں طلب کرنے لگا۔ حضرت سارہ علیہ السلام سے بادشاہ معافیاں مانگنے لگا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور پھر بادشاہ کی بینائی واپس آ گئی اور بادشاہ کو سب کچھ نظر آنے لگا۔ یہ معجزہ دیکھ کر بادشاہ بے حد حیران رہ گیا۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جادوگر نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعی میں اللہ کے نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اور پھر بادشاہ نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جس کا نام حضرت ہاجرہ ہے اور تم اس سے نکاح کر لو۔ بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، اے ابراہیم علیہ السلام، تم میری بیٹی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لو۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت ہے اور بہت زیادہ پاک دامن خاتون ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی سارا مصر دیتا ہے اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ یہ بات سن کر بادشاہ بہت زیادہ خوش ہو گیا اور بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح کر دیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر مصر سے جانے لگے اور وہاں پر چلے گئے۔ اور پھر حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ہوئی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں وارث عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 سال کی عمر میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے، اور پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا مانگی تھی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، اے اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرمائے جس کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جو میرے دل کا سکون بنے، اے اللہ مجھے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں عافیت رکھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی آزمائشوں سے گزارا اور حضرت ابراہیم علیہ
علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں پوری طرح کامیاب ہو گئے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ، یعنی کہ اللہ کا دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تھینک یو۔